الیکشن 2024 کل کا دن پاکستان کے تاریخ کا اہم ترین دن تھا، لیکن جس طرح پولنگ کا عمل گزرا اور اس کے بعد رزلٹس کا سلسلہ آنا شروع ہوا اور رات تقریباً 10:30 بجے 11 بجے تک رزلٹس آتے رہے۔ اس کے مطابق ساری چیزیں قوم کے سامنے تھیں، کچھ میڈیا پر اور کچھ آفیسز پر، لیکن الیکشن کمیشن کی بدترین نااہلی کی وجہ سے وہ رزلٹس تقریباً 11 بجے کے بعد بند ہوئے، لائٹس بھی بند ہوئی، میڈیا کے اندر بھی آدھے رزلٹس بند ہو گئے۔ اس کے بعد آفیسز کا عملہ غائب ہو گیا۔ تحریک لبیک پاکستان بہت ساری پاکستان میں بیشتر سیٹوں پر مارجن کے ساتھ پوزیشن میں تھی، کسی پر فرسٹ پوزیشن میں، کسی پر سیکنڈ پوزیشن پر، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ رات بھر گزرنے کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے بہت بڑے ووٹ بینک کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ابھی تک ایسے پولنگ اسٹیشنز ہیں جن میں 150، 200، 300 پولنگ اسٹیشنز ایسے ہیں جن کا رزلٹ ہی فارم 45 بھی نہیں دیا گیا، لیکن RO آفیسز سے اس کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے۔ اور جب ہم نے وہ رزلٹ کمپائل کیا ہے فارم 45 کے مطابق، اس رزلٹ میں جو اناؤنس ہوا ہے اس رزلٹ کے اندر بہت بڑے مارجن ہیں، جیسے کہ میرے پاس لسٹنگ موجود ہے NA 43، NA 48، NA 233، NA 240، NA 50، NA 245، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر تحریک لبیک کی جتنی صوبائی سیٹیں ہیں ان کے رزلٹس کو روکا گیا، اور صوبائی سیٹوں پر اس طرح کی صورتحال تھی کہ میڈیا پر بھی اناؤنس ہو گیا اور سوشل میڈیا پر بھی اناؤنس ہو گیا، RO آفیسز کے بورڈز پر بھی اناؤنس ہو گیا، فارم 45 کے مطابق بھی لیڈ پر ہیں، لیکن جب ووٹوں کو کاٹا گیا 5% رزلٹ باقی جو روک لیا گیا، اور اس کے مطابق 10 ہزار کی لیڈ کو کاٹ کر 10,000 ووٹ ادھر سے کم کر کر مخالف جو امیدوار ہیں ان کو 20 ہزار ووٹ دیے گئے۔ اس بدترین الیکشن کی دھاندلی کو تحریک لبیک پاکستان یکسر مسترد کر دیا، اس لیے کہ لاہور کا ایک حلقہ ہے جہاں سے حمزہ شہباز صاحب کو جتوایا گیا ہے، اور اس حلقے میں ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے۔ ہمارا وہاں پہ ووٹ فارم 45 کے مطابق تقریباً جو بنتا ہے وہ ہے 58,000، اور جو اناؤنس ہوا ہے وہ 36,200 ہے، اور جبکہ اس حلقے کے ابھی صرف اور صرف 130 45 فارمز ملے ہیں، باقی سارے 45 فارمز روک کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو حالات یہ ہیں، اتنی بدترین دھاندلی شاید پاکستان کے تاریخ میں جتنے بھی الیکشن ہوئے اس کے اندر ہوا، اور سارے دن پولنگ کا عمل بڑا پرامن رہا، اور یہی لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے جس کے حق میں قوم نے فیصلہ کیا ہے اس کو سب قبول کریں گے، لیکن اتنی بدترین دھاندلی جسے نہ تو دل قبول کر رہا ہے اور نہ دماغ قبول کر رہے ہیں، نہ آنکھیں قبول کر رہی ہیں، نہ پاکستانی قوم قبول کر رہی ہے، نہ امیدوار قبول کر رہے ہیں، نہ پولنگ عملہ قبول کر رہا ہے، اس کے باوجود پاکستان کے اوپر ایک ایسے مسلط کر دینا، اگر یہی تماشا لگانا تھا تو قوم کا اتنا وقت، قوم کا اتنا پیسہ، قوم کی اتنی مصروفیات کر کے یہ تماشا لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن باہر آفس میں ایک اسکرین نصب کرتا اور کہتا کہ ہم نے امیدواروں میں سے اس کو منتخب کر لیا ہے، ہم نے اس کو، یہ پولنگ کا عملہ اور پولنگ کا عمل اور یہ کیمپین اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر یہ فیصلہ اسی طرح شورائی نظام کے ساتھ ہونا ہے، جو شورائی نظام پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، تو بہتر تھا کہ جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ 10 ہیں، 5 ہیں، 25 ہیں، 100 ہیں، وہ سارے امیدواروں کے نام دیکھتے، جو ان کو من پسند ہوتا وہ ان کو سلیکٹ کر دیتے۔ اور یہ تو سلیکشن ہے، الیکشن نہیں، اور سلیکشن بھی ایک لاڈنے کے لیے کہ جناب پہلے قوم کے سامنے رزلٹ اور آ رہے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان ابھی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جو ہم ابھی اس کو
بالکل غیر حکومتی اور غیر سرکاری بھی نہیں مانتے. سرکاری تو بالکل ہی چور بازاری ہے اور غیر حکومتی ہے. پھر بھی میڈیا میں جو رزلٹ چلایا جا رہا ہے تحریک لبیک کے ووٹس کا وہ تقریباً قومی اسمبلی کا جو اور باقی ملا کر تقریباً 30 لاکھ سے ابو بتایا جا رہا ہے. وہ 30 لاکھ ووٹ جو ابھی یہ بتائے جا رہے ہیں اور جو ووٹ کاٹے ہیں وہ میرے خیال سے 30 لاکھ سے کئی زیادہ ہے جو تحریک لبیک پاکستان کے ووٹ کاٹ دیے گئے ہیں. یہ مقصد نہیں کہ ہار جیت ٹھیک ہے, ہار جانا جہاں ہمارے لوگ ہارے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں, لیکن جہاں ہم جیت رہے ہیں ہم ان سے بہت سارے مارجنز میں ہیں وہاں زبردستی جناب تحریک لبیک پاکستان کے امیدواران کو ہرا دینا اور پھر ان کا رزلٹ جیسے زمان شاہ صاحب کا حلقہ ہے 240 میں اس میں وہ 40,000 سے ابو ہے لیکن رزلٹ آیا تو ان کو 17,000 پر میڈیا پر بھی اعلان ہو چکا ان کی جیت کا غیر حکومتی غیر سرکاری نتائج میں اور ساری چیزیں سامنے رہیں. جب ان کا نتیجہ آیا تو وہ 17,000 پر ہے اور جیتنے والے کو شاید 38,000 سے ابو کر دیا گیا ہے. تو اس طرح ووٹ کی کٹنگ یہ تو بالکل نامنظور ہے اور اس طرح قوم کے جناب جو جذبات ہیں اور قوم کا جو فیصلہ ہے اور قوم نے جن کے حق میں فیصلہ کیا ہے اس کو اس طرح کاٹنا یکسر مسترد کر دیا تحریک لبیک پاکستان. اور انشاءاللہ کل دن 1 بجے تحریک لبیک پاکستان ملک بھر میں ہر شہر میں احتجاجی ریلی کا اہتمام کر رہی ہے اور انشاءاللہ تحریک لبیک والے کل اپنے حق کے لیے انشاءاللہ دن 1 بجے نکلیں گے ملک بھر کے شاہراہوں پر اور احتجاجی ریلیوں کا اہتمام ہوگا. اور جو ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے جو ہمارے پاس وہاں موجود ہے ان کے لیے انشاءاللہ تحریک لبیک اس وقت عدالت سے بھی رجوع کرنے کے لیے جا رہی ہے کورٹ سے بھی اور انشاءاللہ تحریک لبیک اپنے حق کے لیے میدان عمل میں ہے. بہت شکریہ. میرا ایک سوال آواز آ رہی ہے آپ کو میری صحیح آپ کو نہیں لگتا آپ کو ہاتھ ملانا چاہیے تاکہ آپ حکومت میں آ سکتے اور اگر آپ حکومت میں نہ آتے کم از کم آپ اپوزیشن میں تو ضرور آ سکتے کیونکہ ان سے ہاتھ ملانے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا لیکن بعد میں کہاں جاتا ہے یہ ہم نہیں کرتے. دیکھیے اگر آپ قوم کی بات کرتی ہیں تو قوم سے ہمارا ہاتھ ملا ہوا ہے. اگر آپ یہ بات کرتی ہیں ہاتھ تو سب سے ملاتے ہیں یا کون ایسا ہے جس سے ہم ہاتھ نہیں ملاتے؟ پورا پاکستان ہے. میرا اشارہ ان سیاستدانوں کی طرف جی میرا اشارہ ان سیاستدانوں کی طرف تھا. کون سے سیاستدان جن کو ایسے؟ یہاں سے اٹھا کے یہاں پر لایا گیا. دیکھیں ان سے ہاتھ ملا دینا تو اپنے نظریات کو علامہ اقبال کہتا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسے بھی کیا ہے. تو ہم نے اپنے حق کے لیے بات کی ہے اور انشاءاللہ میدان عمل میں رہیں گے. جانب سے جو ٹاک کی گئی ویڈیو ٹاک کی اس میں جو نگران داخل داخلہ تھے انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں داعش کو بھی دیکھ رہی ہے لبیک والوں کو بھی دیکھ رہی ہے. اس بات سے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ٹی ایل پی کو دیکھ لیا. میرا خیال سے وہ کہنا چاہتے ہیں زبان بار بار تو یہ اس کو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. ہم جناب سیاسی مذہبی اور دینی جماعت ہیں ہم اس کے اندر الیکشن کے اندر موجود ہیں وہ ہمیں واچ کر رہی ہے تو اچھی بات ہے ان کو کرنا چاہیے اور لیکن جہاں ان کو واچ کرنا چاہیے تھا وہاں انہوں نے نہیں کیا. 2018 کے الیکشن کے بعد ڈی ایل پی نے جو کم بیک کیا ہے بڑی کمپین چلائی ہے تو جو کل ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دم انٹرنیٹ سروس کسی کو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا بند ہوئی اس کے بعد سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں تو جو انٹرنیٹ سروس بند ہوئی اس پہ آپ کی تشویش کا اظہار ہے. دیکھیے میں نے تو پہلے کہا تھا شاید کسی سیاستدان نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی. میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ سروس بھی بند کریں گے یہ سگنل بھی بند کریں گے یہ ہر چیز بند کر دیں گے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ قوم اپنا فیصلہ سنا رہی ہے قوم اپنا کر رہی ہے اس کے لیے یہ ہاتھ کنڈے کریں گے. اس کے بعد انہوں نے سارا کچھ بند کیا. تشویش بابا اس آغاز تو وہی سے ہو گیا تھا لیکن الیکشن کے پولنگس بلڈنگس کے اندر اور بوتھوں کے اوپر قوم کا اور ہمارے لوگوں کا بھی پورا کنٹرول تھا. وہاں دھاندلی نہیں ہو سکی تو پھر دھاندلے ہوئے رات میڈیا بھی بند کر کے اور سگنل بھی بند کر کے اور الیکشن کمیشن کے دفتر بھی بند کر کے اور الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ گھر جا کر انہوں نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر یہ پلان بنایا جس سے ہر چیز کو آپ کیا سمجھتے ہیں NF 50 کا جو حلقہ ہے بڑا اہم حلقہ ہے تیسرے نمبر پہ جو کینڈیڈیٹ تھا اگر آپ کی پوزیشن دیکھی جائے 82% رزلٹ جو آئے تھے وہاں پہ صاحب لیڈ کر رہے تھے
لیکن صبح کی نماز پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں. جو تیسرا نمبر پہ تھا ان کو پہلے نمبر پہ کر دیا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں پر ٹوٹل پی پی 2 کے اندر 29 پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹ نہیں دیے گئے ابھی تک. وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، لیکن رزلٹ نہیں دیے جا رہے. پی پی 5 کے اندر 38 پولنگ اسٹیشن ہیں جن کے رزلٹ نہیں دیے گئے. پی پی 4 کے اندر تقریباً 29 پولنگ اسٹیشنز ہیں جن کے اندر نہیں دیے گئے رزلٹ، اور یہ ٹوٹل 96 پولنگ اسٹیشنز بنتے ہیں. اس کے مطابق بھی ہم لیڈ کر رہے ہیں. ابھی تک جو رزلٹ ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اور باقی نہیں دیا، لیکن یہ 96 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ نہیں آیا اور آر او صاحب نے اپنا رزلٹ جمعے کے فوراً بعد سنا دیا ہے. تو یار میں بات بار NA50 کی کروں، ایسی بات نہیں ہے. NA50 کے اندر بھی ہماری پوزیشن یہ تھی، اور پاکستان کے بہت سارے ایسے حلقے تھے جس میں قومی اور صوبائی تو بیشتر حلقے تھے جن کے اندر تھا. اور یہاں پر بھی یہ شکر گڑھ کے اندر، ناروال کے اندر بہت سارے ایسے حلقے ہیں پورے پاکستان کے، خصوصاً ساؤتھ پنجاب کے اندر، مڈل پنجاب کے اندر بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پر ہماری توقعات سے بھی باہر، یعنی کہ یہ جہاں آپ موجود ہیں، جہاں پر کل کا جو پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ ہیں ان کے مطابق ہم نے کئی پولنگ اسٹیشن ون کیے ہیں. وہ پولنگ اسٹیشن ون کیے ہیں، لیکن اس کا بھی رزلٹ انہوں نے شام تقریباً رات تک رزلٹ سناتے رہے، لیکن رات 3 بجے کے بعد 30% اس کا رزلٹ روک لیا اور صبح انہوں نے 7 بجے رزلٹ اناؤنس کر دیا. تو مسئلہ نہیں ہے، ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے اس کو کیوں کاٹا جا رہا ہے. اس کو اس لیے کاٹا جا رہا ہے کہ ہضم نہیں ہو رہا کہ تحریک لبیک نے اتنا بڑا ووٹ بینک اور اتنا بڑا ووٹ ہماچل پھر دوبارہ، بلکہ تحریک لبیک کا جو ووٹ تھا پچھلا، اس سے تحریک لبیک کے ووٹ کو 3 دفعہ ضرب لگ چکی ہے میڈیا کی رپورٹس کے مطابق. جو ہم کٹنگ ابھی کلیکشن کر رہے ہیں، ابھی تو فارم 45 جو ہمارے پاس موجود ہیں اور 46 جو سارا کچھ آئے گا، اس کے مطابق جب ہم رزلٹ وہ جو ہم اناؤنس کریں گے، جو سرکار نہیں اناؤنس کر پا رہی یا الیکشن کمیشن نہیں اناؤنس کر رہی، تو وہ انشاءاللہ آپ کو اوریجنل نمبر دیں گے. لیکن انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے اور سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے ابھی بھی بہت علاقوں میں ہمارے لوگ موجود ہیں. پولنگ اسٹیشنز کے باہر بھی ابھی تک دنیا موجود ہے اپنا رزلٹ لینے کے لیے. آر او آفیسز تو، آر او کا عملہ تو اس وقت پورے ملک میں غائب ہے، کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آیا. جب اندر گئے باہر جناب فورسز کھڑی ہوئی تھی، پولیس کھڑی تھی، رینجرز کھڑی تھی، اور جب اندر گھسے ہیں تو اندر حملہ ہے ہی. تو یہ صورت حال ہے. الیکشن کو سلیکشن سے بھی بدتر کوئی لفظ ہو تو وہ بنا دیا گیا، تماشا بنا دیا. کبھی آر اوز کا الیکشن کہا جاتا ہے، کبھی کوئی کہا جاتا ہے. یہ کون سا تھا جی یہ الیکشن کون سا تھا؟ کبھی آر اوز کا کہا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں الیکشن ہے. یہ کون سا الیکشن تھا؟ یہ جبر کا الیکشن، جبر تھا. لیکن آپ جبر رات 11 بجے کے بعد. لیکن ووٹ تو آپ کے کاسٹ ہوئے ہیں، پھر کیا ہوا ہے رات کا؟ جو ہوتا ہے پہلے اس ملک میں، کبھی وہ پہلے RDS بیٹھا تھا اس سے. آپ کل نکل رہے ہیں پورے پاکستان میں، اس کا کیا آؤٹ پٹ کیا نکلا؟ یار ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا جو حق ہے نا وہ ہمیں دیا جائے. دیکھیں اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو قوم کا اس سسٹم سے اعتبار اٹھ گیا تو پھر قوم کہاں جائے؟ قوم ایک ووٹ کاسٹ کر رہی ہے، 10 ہے، 20 ہے، 50 ہے، 100 ہے، اس کے پولنگ اسٹیشن سے اس کو رزلٹ دینا چاہیے. اس کے اندر جو ہار جیت بات کی بات ہے، لیکن اس کا رزلٹ اس کو ملنا چاہیے. اگر قوم کا اس سسٹم سے جناب توقع اور یقین اٹھ گیا اور یہ کہ یار یہ سب ڈرامے بازی ہے، تو پھر کیا ہوگا اس ملک میں؟ کچھ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ جو پہلے ہو رہا ہے وہی تماشا ہوگا. PLP کے کچھ حلقوں میں بھی ایسے ہی ہوا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو بھی کنڈیم کریں گے؟ PLP کے سارے اور PLP کہہ رہا ہوں PTI، سوری PTI. جی دیکھیں الیکشن کے رزلٹ کو جہاں بھی تبدیل کیا گیا ہے، وہ PTI کا حلقہ ہو، PLP کا ہو، PMLN کا ہو، وہ بے شک ان کے حق میں ہو، اس کو بھی میں کنڈیم کروں. صاحب محمد صاحب کی بات چیت ہوئی تھی آپ سے، کیا بات PTI سے ہے؟ سیاسی لوگوں سے باتیں چیتیں ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں نشانے پر ہم تو ہمیشہ رہے ہیں، کب نہیں رہے. ہم نشانے سے اترے کب ہے. بہت شکریہ. سر میرا آخری سوال ہے آپ سے. ہم نے آپ کے حلقے میں نا کوریج کی ہے، وہاں پر آپ کی کارکنوں پر اسٹریٹ فائر کیے گئے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اسٹریٹ فائر سے نہیں ہم گھبرانے والے، اور نہ ہم ان ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والے. ہم نے کمپین کے دوران سینکڑوں گولیاں کھائی ہیں، شہید اٹھائے ہیں. ان چیزوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. ہم اپنا حق مانگتے ہیں اور انشاءاللہ اپنا حق دیں گے. بہت شکریہ.
मानेगा माइक ले ले